بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقی سیدنا محمد سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ہدایت الدین المتین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کو گو ہم مردہ سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ اس کی زندگی ہماری اس زندگی سے مختلف ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ کی ہڈیاں توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑ دی جائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کو ایک قبر سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اس قبر والے کو تکلیف نہ دے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس عالم سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، خواہ ابھی اسے قبر میں نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے، اس میں سمجھ اور شعور ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت چارپائی وغیرہ پر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لوگ اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائے۔ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے لغوی معنی پردہ اور آر کے ہیں۔ چونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آر ہوتا ہے اس لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔ عام انسان اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں، اسی لیے احادیث شریفہ میں برزخ کی راحت یا عذاب کے بارے میں قبر ہی کے الفاظ آتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن انسانوں کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا جو پانی میں بہا دیے جاتے ہیں وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے، در حقیقت ان کو بھی برزخی زندگی حاصل ہے اور عذاب میں مبتلا ہیں یا آرام و راحت میں ہیں، اور کافر و مشرک کو برزخ میں اور اس کے بعد کے حالات میں کوئی آرام نہیں، ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ اللہ جل شانہ نے جلے ہوئے ذروں کو بھی جمع کر کے عذاب و ثواب دینے پر اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے۔ حدیث شریفہ میں ہے کہ کسی زمانے میں ایک شخص نے بہت زیادہ گناہ کیے، جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو آدھا خشکی میں اڑا دینا اور آدھا سمندر میں بہا دینا۔ یہ وصیت کر کے اس نے کہا کہ اگر اللہ مجھ پر قادر ہو گیا اور اس نے اس کے باوجود بھی مجھے زندہ کر لیا تو مجھے ضرور بضرور ایسا عذاب دے گا جو میرے علاوہ سارے جہانوں میں سے کسی اور کو نہ دے گا۔ جب وہ شخص مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس نے وصیت کی تھی۔ پھر اللہ جل شانہ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دے۔ سمندر نے اپنے اندر کے سارے ذروں کو جمع کر دیا اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے خشکی کو حکم دیا، خشکی نے بھی اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دیا۔ جب سارے ذرے جمع ہو گئے تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ زندہ ہو جا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ فرما دیا پھر اس سے فرمایا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ اس نے عرض کیا کہ اے میرے رب، تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا۔ احادیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اس عالم سے جانے والے سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے اور وہ کس حالت میں ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ میں اس کی اولاد اس کا اس طرح استقبال کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ثابت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس کے عزیز و اقارب جو پہلے مر چکے ہوتے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں اور وہ آپس میں مل کر اس سے بھی زیادہ خوشی
مناتے ہیں جو دنیا میں کسی باہر سے آنے والے سے مل کر منائی جاتی ہے۔ حضرت قیس بن قصیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مومن نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مردے کلام بھی کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اور ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ صاحب قبر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اس سے مانوس ہوتا ہے، یہاں تک کہ زیارت کرنے والا اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ حضرت ام بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا مردے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا بھلا ہو، روح مطمئنہ جنت میں سبز پرندوں کے کالم میں ہوتی ہے۔ پرندے اگر آپس میں درختوں پر ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو روحیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن شریف پڑھنا شروع کرے اور پورا کیے بغیر ہی مر جائے تو قبر میں ایک فرشتہ اسے قرآن شریف پڑھاتا ہے۔ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اسے پورا قرآن حفظ ہوگا۔ جو حضرات اعمال صالحہ میں زندگی خرچ کرتے ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین رکھتے ہیں، اس دنیا میں ان کا دل نہیں لگتا اور موت کو یہاں کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، اور جو لوگ یہاں کی زندگی کو برائیوں میں گزارتے ہیں وہ موت سے گھبراتے ہیں۔ جس شخص کو قبر کی زندگی کا یقین ہو اور وہ اپنے اعمال صالحہ کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید رکھتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس عالم سے دوست احباب اور عزیز و اقارب کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو برزخ میں رشتے دار اور جان پہچان والے مل جائیں گے، تو پھر موت سے کیوں گھبرائے، اس زندگی کو برزخ کی زندگی پر کیوں ترجیح دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحب الانسان الحیات والموت خیر لنفسی، کہ انسان زندگی کو محبوب رکھتا ہے حالانکہ موت اس کے لیے بہتر ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کو مومن کا تحفہ بتایا ہے اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان موت کو مکروہ جانتا ہے حالانکہ موت اس کے لیے فتنوں میں پڑنے سے بہتر ہے کہ جتنی جلدی موت آ جائے گی اتنی ہی جلدی دنیا کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دنیا سے انتقال کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ کی تنگی اور تاریکی سے نکل کر دنیا کے آرام و راحت میں آ جاتا ہے۔ مومن کے لیے موت بڑی اچھی چیز ہے بشرطے نیک عمل کرنے والا ہو اور اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ درست رکھا ہو۔ جو بندے اعمال صالحہ میں زندگی گزارتے ہیں وہ موت کو اس زندگی پر ترجیح دیتے ہیں اور یہاں کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکل کر جلد سے جلد امن و امان اور راحت و چین والی ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کسی سے دریافت فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو شخص نے جواب دیا کہ بازار کا قصد ہے۔ فرمایا ہو سکے تو میرے لیے موت خرید لانا۔ مطلب یہ تھا کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا پسند نہیں ہے، اگر قیمت سے بھی موت ملے تو خرید لیں۔ حضرت خالد بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو شخص سب سے پہلے فلاں چیز چھو لے تو وہ اسی وقت مر جائے گا، تو مجھ سے پہلے کوئی شخص اس چیز کو نہیں چھو سکتا۔ ہاں اگر مجھ سے زیادہ دوڑ سکتا ہو اور مجھ سے پہلے پہنچ جائے تو اور بات ہے۔ اللہم حببی بالموت الیہ وإلی من یعلم ان سیدنا محمد صلی اللہ تعالی وسلم وعبدک ورسولہ۔